الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود سورہ المائدہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تقریباً ایک پارے پر مشتمل ہے، 3 پاؤ چھٹے پارے میں ہیں اور ایک پاؤ 7ویں پارے میں ہے۔ سورت کا نام المائدہ اس لیے ہے کہ المائدہ کہتے ہیں بھرے ہوئے دسترخوان کو، جس دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے ہوں اس کو المائدہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے بھرا ہوا دسترخوان اتارے، کھانوں کا بھرا ہوا دسترخوان اتارے۔ چونکہ اس واقعے کا تذکرہ ہے سورت میں، اس سورت کا نام سورہ المائدہ۔ سورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو پورے کرو عقود، یعنی وعدے، وعدہ اللہ سے ہو یا وعدہ بندوں سے ہو اس کو پورا کرو۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ یہ کلمہ وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بندے کا وعدہ ہے رب سے، اپنے معبود سے، کہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی، بدنی، ظاہری، باطنی، صرف تیرے لیے۔ جیسے کہ تشہد میں ہم کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ وعدہ ہے۔ زبان سے عبادت ہے سوال، دعا، پکارنا، سورنا، مدد مانگنا، حمد، ثنا، تعریف اللہ تعالیٰ کی، کبریائی، عظمت، بڑائی بیان کرنا، ذکر۔ دل سے عبادت ہے خشوع خضوع، گریہ زاری، اللہ سے ڈر، خوف، اس سے محبت، معبود والی۔ اعضاء ارکان کی عبادت ہے قیام، رکوع، سجدہ۔ مالی عبادت ہے نذر، نیاز، چڑھاوا، کھانا پکا کے تقسیم کرنا۔ تو یہ ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کی۔ کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی درگاہ، آستانے والے، قبر مزار والے، زندے مردے، کلندر سائیں کے لیے کرنا، اس کو شرک، شراکت، کمپنی سسٹم کہتے ہیں۔ توبہ کر لے انسان تو معاف ہے، اگر نہ توبہ کرے اسی پر مرے ہمیشہ جہنمی ہے، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، اور چاہے محمد رسول اللہ کا چچا ہو۔ بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرو، اگر ٹائم نہیں بنا معذرت کرو۔ پیسوں کا مسئلہ بن گیا ہے، بھائی کو اعتماد میں لو۔ وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، تو اللہ نے فرمایا وعدے پورے کرو، چاہے اللہ سے ہوں چاہے بندوں سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک قانون بنا دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ میرے بندے ہو نا، میرے نبی کی امت ہو نا، تو نیکی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور عبادت کرنے میں، یعنی اللہ کی بندگی کرنے میں۔ دیکھو تقوی کا معنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اس میں جو عبادت، بس یہ مسجد بنانا، بھائی کو لے کے آنا سواری پر، اس کے لیے جو ہے سہولت مہیا کرنا، کسی بھی کام، نیکی کے کام میں وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے جو ہے اس ٹائم موجود نہیں ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے دے دیں، میں بعد میں آپ کو دے دوں۔ یعنی تقوی کا مطلب ہے نیکی میں تعاون، اور بر کا معنی ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے میں، فلاحی کام، بیوہ مسکین یتیم کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے، کوئی اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہے، کمیٹی بنائی ہے، کوئی ایسا کام، اس کے ساتھ تعاون علی البر والتقوی۔ اللہ کی عبادت نیکی میں، نیک اعمال صالحہ بجا لانے میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھی تعاون کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جیسے میں نے وہاں 2 باتیں بتائی نا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نیکی میں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک میں تعاون کرو۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے تعاون نہ کرو گناہ پر اور زیادتی پر۔ گناہ کا تعلق اللہ کی جناب میں، نافرمانی کرنا، غلط کام کر رہے ہیں آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، بری مجلس بنا آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، نہ۔
اور زیادتی میں بھی تعاون نہ کرو. وہ کس پہ ظلم کرنا چاہتا ہے, اس کے کسی چیز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور اس کے وہ کوئی چیز لوٹنا چاہتا, تم اسے تعاون, غلط. نیکی میں, حسن سلوک میں تعاون کرو. گناہ میں, اللہ کی نافرمانی میں اور لوگوں پر ظلم و زیادتی میں تعاون نہ کرو, کیونکہ میرے بندے ہو نا, میرے نبی کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا, اور میں خالق مالک رازق تمہارے رب خالق مالک نے تمہارے لیے ضابطہ حیات, دین, دستور العمل, زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کو پسند کیا. یہ میرا پسندیدہ دین ہے. جیسے انسان بچپن میں ہوتا, بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں, بچپن میں ہوتے ہیں, پھر بڑے لڑکپن میں گئے, پھر جوانی میں گئے, پھر پختہ عمر میں گئے. اسی طرح جب انسانیت شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے, تو بچپن میں تھی, تھوڑی سی ہدایات آ گئی. پھر لڑکپن میں پہنچی اور وہی آئی, اور نبی آئے اور انہوں نے اور باتیں بتائیں. پھر انسانیت جوانی کو پہنچی, پھر اور پیغام آ گیا. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت پختہ عمر کو پہنچ گئی. تو وہ جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا نا, وہی نازل کرنے والا, کتابیں اتارنے والا اور پیغام بھیجنے والا, اس کو اللہ نے مکمل کر دیا. بس رسول آخری, بیت اللہ سب سے اعلیٰ, اسلام مکمل, قرآن ساری کتابوں کی جامع, دین مکمل. بس اخیر ہوگی, انتہا ہوگی. اس لیے دین کو اللہ نے مکمل کیا. اس سے پہلے کوئی دین مکمل نہیں تھا. مکمل کا مطلب ہے جس میں کوئی چیز نہ داخل ہو سکے نہ نکل سکے. اور یہ دین مکمل ہے, اس میں دنیا اور آخرت کے مسائل ہیں, ان پر عمل کریں, دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی. اور اس دین میں عقائد ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, معیشت ہے, معاشرت ہے, سب کچھ ہے. خوشی بھی ہے, غمی بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے اندر. آج بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نظریاتی طور پر تھیوریکلی اسلام کو دین مکمل سمجھتے ہیں, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی اپنی زندگیوں سے اسلام کو نکالا ہوا ہے. وہاں سے عقیدہ لے لیں گے, وہاں سے معیشت, وہاں سے معاشرت, وہاں سے سیاست, وہاں سے لباس, وہاں سے خوشی کا پروگرام, وہاں سے غمی کا پروگرام. یعنی گویا عمل کے ساتھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام فکری طور پہ کنگلا, کلاش, ادھورا مذہب ہے. انا للہ و انا, یہ سبب ہے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا. بس چند چیزیں ہیں, ان کو دین بس ٹھیک. جہاں دین پر چلنے میں من خواہش کا مسئلہ آئے, بیوی کی بات آئے, بچوں کی آئے, برادری کی آئے, اپنی دنیا میں رہنے سہنے کا جو طریقہ بنا وہ آئے, تو بڑی بے تکلفی بلکہ ڈھیٹ پن سے اس اسلام کو ساتھ سلام, جو ہم سے برادری چھڑائے, بچوں میں دخل دے, ہمارے کاروبار میں دخل دے. یہ ہے سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی وجہ کہ ہم عملی طور پر اسلام کو مکمل دین نہیں سمجھتے. اسی وجہ تو دیکھ لو سارا کچھ دوسروں سے لیا ہوا ہے. اقبال کہتا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, یہ اسلام اور یہ قوم ایک مکمل دین پر ہے. ہم اسلام کی خوشی بھی اپنی, اسلام کی غمی بھی اپنی, ہمارے پاس سب کچھ ہے. اے ظفر اسے آدمی نے جانیے گا, کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ منمانیاں ہی نہیں ہماری ختم ہو رہی. یہودی نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہارے پاس ایک ایت ہے, اگر ہمارے پاس اترتی نا تو ہم اس دین کو عید بنا لیتے. کون سی ہے یہ؟ الیوم اکملت لکم. یہودی دین مکمل نہیں ہوا, کوئی دین, تمہارا دین مکمل ہے. کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے اللہ نے وہ جو سلسلہ شروع کیا تھا, رکھا ہوا تھا, سب کو تھوڑا تھوڑا دیا, تمہیں پورا دے دیا. ہم اس کو عید بنا لیں. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے, یہ جمعے کے دن نازل ہوئی تھی اور یوم عرفہ تھا. مطلب کیا کہ یہ تو ہمارے لیے پہلے عید ہے, یوم عرفہ اور جمعے کا دن.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکام بیان کیے. کتا یا چیتا یا وہ باز شاہین کوئی بھی پرندہ سکھایا ہوا ہو. شکار کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور سے وہ پرندہ ہو یا جانور ہو اس سے شکار کرے وہ سکھایا ہوا ہو. اور سکھائے ہوئے کی نشانی کیا ہے؟ مالک بلائے آ جائے, روکے رک جائے. نمبر 2 بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو. نمبر 3 وہ جانور خود نہ کھائے اس چیز کو. یہ 3 شرطیں پوری ہوں صحیح تو شکار حلال ہے. اگر تو وہ آپ کو زندہ مل گیا, پہنچ گئے, ذبح کرو. نہیں, اس نے پکڑا, کچھ نہ کوئی خون نکل گیا, مر گیا, حلال ہے. اگر وہ خود کھا رہا ہے, نہیں. اور وہاں کتا کھڑا ہے تمہارے شکاری کتے کے ساتھ, نہیں, پتہ نہیں کس نے پکڑا. وہ پانی میں گرا پڑا ہے, نہیں, کیا پتہ پانی میں گر کے مرا ہے کہ اس نے پکڑا. ہندو سکھ کا کتا سکھایا ہوا ہے, مسلمان چھوڑے شکار حلال ہے. مسلمان کا کتا ہندو سکھ چھوڑے شکار حلال نہیں ہے. اس کو تم چھری سمجھو. ہندو سکھ کی چھری لے کے مسلمان ذبح کرے حلال ہے. مسلمان کی چھری لے کے ہندو سکھ کرے حلال نہیں. اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہودی لڑکیوں اور عیسائی لڑکیوں سے تمہارا نکاح جائز ہے. اے مسلمانوں, یہودی لڑکی اور عیسائی لڑکی سے تمہارا نکاح جائز ہے, لیکن یہودی اور عیسائی کا نکاح مسلمان لڑکی عورت سے جائز نہیں. ایک پادری کہنے لگا ایک عالم دین کو کہ تمہارا دین اسلام وہ اس میں عدل نہیں کرتا. ہماری لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ جائز ہے مسلمانوں کے لیے, اور تمہاری ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو عالم نے جواب دیا کہ تمام اسلامی قوانین اور اخلاقی اور بین الاقوامی قوانین یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت میں میاں بیوی جن کا نکاح ہو برابری ہونی ضروری ہے. مسلمان عورت موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتی ہے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مرد مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے, محمد رسول کو نہیں مانتا. یہ برابری نہیں ہے. عورت مسلمان تو محمد رسول کو مان رہی ہے, اب وہ نہیں مان رہا ہے, یہ نہیں. اس کی الٹ یہودی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے, مسلمان مرد بھی مانتا. عیسائی لڑکی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے, مسلمان بھی مانتا ہے. یہاں برابری ہے, وہاں برابری نہیں. اسلام میں جو جائز بات ہے نا, جائز ایک ہے فرض, فرض تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کی بات چھوڑو. جائز کام جو ہے نا اسلام میں جائز, فرض نہیں ہے, جائز. اس پر عمل کرنا منع ہو جاتا ہے جب اس کی وجہ سے خرابیاں لازم ہے. یہودی عیسائی لڑکی سے نکاح جائز ہے, لیکن اگر خرابیاں لازم آئیں تو جائز نہیں ہے. جائز چیز پر اسلام میں جائز ہے چیز, اس پر عمل کرنا اس وقت منع ہو جاتا ہے جب اس کی وجہ سے خرابیاں لازم ہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکہ والوں نے حلال کا خرچ اکٹھا کیا تھا بیت اللہ بنانے کے لیے. وہ کم ہو گیا تو بیت اللہ کا کچھ حصہ انہوں نے باہر نکال دیا. یہ جو دیوار انہوں نے بنائی ہے نا شمال والی, یہ اس بنیاد پر نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی جو بنیاد رکھی تھی. خرچ کم ہو گیا, کچھ حصہ انہوں نے باہر نکال دیا. حتیم, میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ گرا دوں اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بناؤں. انہوں نے ایک دروازہ رکھا, میں 2 رکھوں, ایک داخل ہونے کا, ایک نکلنے کا. دروازہ انہوں نے اونچا رکھا, جس کو چاہتے ہیں سیڑھی دے کے دیتے ہیں, چلاتے ہیں. نہیں, میں نیچے رکھوں گا. لیکن ایسا بات یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, کہیں بگڑ ہی نہ جائیں, پیچھے ہی نہ ہٹ جائیں کہ ہمارے باپ دادا کا قبلہ بنایا ہوا اس کو پسند نہیں آ رہا, میں اس لیے نہیں کرتا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی
جائز تھا. اگر فرض ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے. جائز تھا نا. اور جائز سے بھی کچھ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسندیدہ عمل تھا, لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا کہ لوگ فتنے میں مبتلا. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر لڑکی ہمارے ملک کی ہے عیسائی یا یہودی, چونکہ یہاں ان کا ہولڈ نہیں ہے تقریباً, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرتی طور پر, یہاں اگر کوئی کسی عیسائی لڑکی سے یہودی سے شادی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جرمن, فرانس, امریکہ, برطانیہ, باہر سے ہیں, آپ سارا کچھ سمجھ رہے ہیں, ہاں جی, با جناب وہ لے کے آئے اور ہمارے سارے خاندان کی عورتیں اس کے آگے ایسے جیسے کہ اللہ معاف فرمائے متحد ہیں, اور یہ آ گئی ایک ملکہ, اور یہ معاشرے میں خرابی آئے گی, ہمارا دین خراب ہو, جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تیمم کا مسئلہ, وضو کا اور غسل کا بیان کیا, وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وضو پانی پاک ہونا چاہیے. پاک پانی کیا ہے؟ اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا ہو, ذائقہ تبدیل ہو خراب ہونے کی وجہ سے, اور اس کی بو نہ آ رہی ہو, یہ پانی پاک ہے. آپ اس کو لیں, وضو کریں, دونوں ہاتھ دھوئیں گٹ پونچے سمیت, انگلیوں کا خلال کریں, کلی کریں, چاہے پانی لے کے آدھا منہ میں آدھا ناک میں, آدھا منہ میں آدھا ایسے کر لیں. اگر ایسے نہیں ہو سکتا منہ کا علیحدہ ناک کا علیحدہ. مسواک کریں, اس کی بڑی تاکید ہے اور بڑا اجر ہے, ثواب ہے. ناک کو جھاڑیں بائیں ہاتھ سے اچھی طرح صفائی, اور ناک میں پانی چڑھائیں اچھی طرح مبالغہ کر کے, لیکن روزے میں نہیں, کیونکہ روزے میں مبالغہ کر کے چڑھائیں گے تو آگے جانے کا خطرہ ہے. اس کے بعد آپ چہرہ دھوئیں, بال جہاں سر کے ختم ہوتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک, کان کی ایک لو سے دوسری کان کی لو تک, ایک دفعہ ضروری ہے, 2-3 دفعہ دھو سکتے. اس کے بعد دایاں بازو کوہنی سمیت اچھی طرح, اور انگلیوں کا خلاف, ایسے ہی بایاں. پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں پہ ڈال کے جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے گدی تک جہاں بال, یہاں سے پھر واپس, یہ ہے پورا مسا. آدمی سر کی پگڑی, ٹوپی, رومال نہیں اتارنا چاہتا, عورت دوپٹہ نہیں اتارنا چاہتی, تو چوتھا حصہ سر کا ننگا کر کے مسا کر لے, باقی کپڑے پر کر لے. اور اس کے بعد کانوں کا مسا, شہادت کی انگلی کان کے سارے سوراخوں میں اور انگوٹھا اس کے پیچھے سے. جو سر کے لیے پانی لیا تھا اسی سے کانوں کا مسا ہو سکتا ہے, اور علیحدہ پانی بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پاؤں دھونے, یہ گردن کے مسا نہیں ہے, یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. دایاں پاؤں دھوئے اچھی طرح, انگلیوں میں خلال کریں, ضروری نہیں کہ چھوٹی انگلی سے, جیسے بھی ہو جائے, اور ایڑی ٹخنے اچھی طرح, ایسے ہی بائیں. یہ آپ کا وضو ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ دعا پڑھیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے بعد غسل کا مسئلہ. غسل ہوتا ہے 2 قسم کا. ایک انسان نے نہانا ہے, دل چاہ رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے, ویسے صفائی, اس کی کوئی شرط نہیں, جیسے نہانا چاہتا ہے دایا. جو غسل پاک ہونے کے لیے نہایا جاتا ہے, مرد عورت شادی شدہ ہیں, ملنے کے بعد نہانا ہے. مرد سویا, اس کو احتلام ہو گیا, عورت سوئی, اس کو احتلام ہو گیا, غسل فرض ہو گیا. اس میں اگر خواب آیا ہے لیکن موقع پہ جب اٹھا ہے تو کپڑے پر اور جسم پر تری نہیں ہے, کوئی پانی کے قطرے یا ایسے تری نظر نہیں آ رہی, غسل کوئی نہیں. خواب نہیں آیا لیکن موقع پر کپڑے پر جسم پر تری ہے, غسل فرض ہو چکا ہے. کپڑا سارا بدلنا ضروری نہیں ہے, کپڑے کو جتنا لگا ہے وہ پانی یا گندگی اس کو دھو لو, کپڑا وہ استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح عورت کا ماہانہ پیریڈ ختم ہوا ہے, بلڈ والا, غسل. اسی طرح عورت کو شادی شدہ ہے, اللہ نے بچہ دیا ہے, بعد میں جب بلڈ ختم ہو تو اس وقت اس نے غسل کرنا. اسی طرح جو حج کا غسل ہے, یہ میں اس کا طریقہ بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے استنجا کیا جائے اور گندگی وغیرہ صاف کی جائے. اگر آپ اس وقت صابن لگا لیں اور اچھی طرح صفائی کر لیں شرمگاہ کی اور گرد و پیش کی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر بائیں ہاتھ جو ہیں اس کو صاف کریں مٹی پر یا صابن.
پھر وضو کریں نماز والا جو میں نے بتایا، مسح کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد نہانا شروع کریں. پانی ڈالیں سب سے پہلے سر پہ 3 دفعہ، یعنی پانی لیں دونوں ہاتھوں سے، سر پہ ڈال کے بالوں کو تر کریں وہ جڑ تک، پھر دوبارہ، پھر تیسری دفعہ، تاکہ یقین ہو جائے مرد ہے یا عورت کہ میرے بال جو ہیں بالکل تر ہو چکے. اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہائے اچھی طرح، کوئی جگہ خشک نہ ہے. ناف میں انگلی مارے، بغلوں میں، گھٹنوں کے پیچھے سائڈ پہ، انگلیوں میں، ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں میں، پوری طرح اچھی طرح تسلی کرے. ایک دفعہ پانی بہانا سارے، زیادہ کر لیں. یہ غسل ہے. اگر نہاتے ہوئے آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا، آپ کا وہ وضو قائم ہے. اور اگر لگ گیا دوبارہ تو آپ وضو دوبارہ کریں گے. پانی اگر وہاں رک جاتا ہے، جیسے ٹپ میں نہا رہے ہیں یا پانی ایسی جگہ ہے کہ پانی بہہ نہیں رہا، وہاں سے ہٹ کے ایک دفعہ دوسری دفعہ کا پاؤں دھوئیں. اگر پانی بہہ جاتا ہے تو وہ پاؤں پہلے دھو لیے، وہی کافی ہے. عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں سوائے 2 کے. روزمرہ کا غسل ہے عورت کا، شادی شدہ ہے، نانا ہے، گت ہے، کھولے گی. بعض خاندان میں عورتیں میڈیاں بناتی ہیں گت کی طرح، سائڈوں پہ سارے بالوں کی میڈیاں ہوتی ہیں. یہ کھولنی ضروری نہیں، لیکن ماہانہ پیریڈ میں یہ میڈیاں کھولنی ضروری ہیں. اور اگر اللہ نے بچہ دیا ہے اس کے بعد ہوتے غسل میں بھی میڈیاں کھولنی ضروری ہیں. حج کے غسل میں بھی میڈیاں کھولنی ضروری ہیں، لیکن باقی غسل میں نہیں. اور دوسرا فرق مرد عورت میں ہے کہ عورت نہانے سے پہلے خاص طور پر ماہانہ غسل یا بچہ کے بعد خوشبو لگائے گی. اب تیمم کی بات. پانی تکلیف دیتا ہے یا پانی موجود نہیں ہے تو تیمم جائز ہے. اب پانی موجود نہیں ہے، مثلا پانی ہے لیکن وہ پینے کے لیے سفر میں ہے، اگر ہم وضو کریں گے تو پانی ختم. بہرحال پانی نہیں ہے، تکلیف دیتا ہے. یہ اب بندے اور رب کا معاملہ ہے. تکلیف دیتے بس یہ کہتے کہ اسلام کہتے کہ تو اگر بیمار ہے، اب کتنا بیمار ہے، کتنے درجے تیرے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں. یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. اگر انسان دیانتداری سے سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے عورت کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا، وہ تو اللہ کو پتا ہے باقی تو، لیکن بظاہر لگتا ہے میری موت واقع ہو جائے گی. اسلام صرف ایک علاقے کا نام تو نہیں ہے نا، بڑے بڑے یخ علاقے ہیں وہاں. یا بیماری میری اتنی بڑھ جائے گی جو میں برداشت نہیں، کمزور اتنا دائمی مریض ہے، ایک دفعہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے یا نہ وضو کر لے تو اس کا ہفتہ پورا اس کو یعنی اس کا وہ نظرہ نہیں. ایک بات ہے. بہرحال اس کا معاملہ رب سے ہے. تو جس کو یہ ہو کہ مجھے پانی تکلیف دیتا ہے وہ تیمم کرے. مٹی پاکیزہ ہونی چاہیے، ڈیلا رکھ لو آج کل شاپر میں، اس کو گھسا لو. مٹی ہونی چاہیے، کپڑے پر ہو، لکڑی پر ہو، زمین پر ہو، دیوار پہ بعض کا کچی دیوار ہے مٹی لگی ہوئی ہے. بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ مارے پاک ہونے کے ارادے سے، اور پھر اس کو پھونک بھی مار دو تاکہ موٹی موٹی مٹی اڑ جائے چہرہ اور ہتھیلیاں. بس ایک طرف. یہ آپ کا وضو کرنا تھا تو وضو ہو گیا، غسل کرنا تھا تو غسل ہو گیا. جیسے وضو ٹوٹتا ہے نا کہ انسانی جسم میں جو 2 راستے ہیں وہاں سے کچھ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر پانی مل گیا یا پانی استعمال کرنے پہ اس کو طاقت ہو گئی ہے تو پھر تیمم ٹوٹ گیا. جیسے وضو انسان نے کیا ہوا ہے نا ظہر کا، اور عصر کا ٹائم آیا تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے. ایسے اگر آپ نے تیمم کیا ظہر کے ٹائم اور عصر کے وقت وہی آپ کی کیفیت ہے، پانی نہیں مل رہا یا تکلیف دیتا ہے، تو آپ اسی تیمم سے ظہر جو کیا تھا تو آپ عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا، بڑے غلط لوگ ہیں، پریشان. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق اور عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ وحباؤ، کام سارے غلط، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. اللہ نے کہا پھر تمہیں رب عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں پر اگر تم اللہ کے بیٹے ہو. اور اللہ نے ان کو کہا، لوگوں کو، مکے والوں کو اور دوسروں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب واضح. یہ کتاب اور نور ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. کبھی کبھی عطف ہو سکتا ہے، واو آ سکتی ہے دو مختلف صفتوں کے ساتھ. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. یہ کون ہے؟ رب ہے، ساری صفتیں اس کی، اور واو آ رہا ہے. نور و کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، قرآن. کیونکہ نور پیچھے سن چکے ہیں آپ، نازل ہوتا ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے یہدی بھی، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، یعنی کتاب قرآن کے ساتھ. اگر یہ دو ہوتے ہیں نا، نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اور کتاب سے کتاب، پھر آنا چاہیے تھا یہدی بہما. آگے کیا آیا؟ یہدی بھی. نور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، ایک چیز کی دو صفتیں ہیں. اس کے بعد اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، مشکل کشا ہے، عادت روا ہے، یہ کافر ہیں. اللہ فرماتا، اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم اس کی ماں کو، ساری دنیا کو ہلاک کرنا چاہے، کون ہے جو بچا سکے؟ تم اس کو رب مانتے ہو؟ سب میرے متحد ہیں، میں جو چاہوں جس طرح چاہوں کروں. اس کے بعد بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، اللہ تعالیٰ نے ایک غلط جو ہے نا طرز عمل، اس کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو جہاد کرو، میں بھی ساتھ ہوں، پیغمبر ہوں، چلو اور یہ شہر بیت المقدس چلو جہاد کرو، اس کو فتح کرو، عمالقہ قوم سے چھڑوائیں. انہوں نے کہا موسیٰ پہلے ہم جائزہ لیں گے. 12 آدمی روانہ کیے، جاؤ پتہ کر کے آؤ کیسے لوگ ہیں، کس قسم کے ہیں، ہم کیا ان سے لڑ سکتے ہیں کہ نہیں. 12 آدمی گئے، واپس آئے تو 10 نے تو بازو سر پہ رکھے، کہتا ہے موسیٰ کی بات پہ نہ، بڑے لمبے ٹڑنگے، بڑے طاقتور، ہیبت ناک، ہم نہیں لڑ سکتے. 2 نے کہا بندے ہیں، انسان ہیں ہماری طرح، اور تم داخل ہو گئے دروازے میں، اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، پیغمبر بھی ساتھ ہیں. چپ کرو بڑے جہادی، بھائی فیصلہ ہم نہیں لڑ سکتے، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی حکومت، کیا ہم نہیں لڑ سکتے؟ فیصلہ سنا دیا موسیٰ علیہ السلام کو. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، جب فتح ہو جائے بتانا آئے کہ آئے. یہ ان کی جو غلط باتیں تھی نا، جو اللہ کو ناپسند نہیں، جس کی وجہ سے ان میں خنزیر اور بندر بنے، ان میں ایک یہ تھی، اور ایک یہ تھی کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک یہ کہ جب اللہ نے ان کو پار کیا نا، فرعون سے بچایا، تو سمندر واقعہ آ رہا ہے، جاتے ہی باہر نا پار ہو کے، وہاں ایک قوم تھی، ان کا ایک بت تھا درگاہ، وہاں وہ بیٹھے تھے، اس کی پوجا کری. کہتے موسیٰ کتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی مقرر کر دے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے جہلو، میں پیغمبر تمہیں اور رب بتاؤں گا. یہ 3 باتیں ان کی ایسی تھیں. یہ واحد قوم ہے دنیا کی تاریخ میں جن میں خنزیر اور بندر بنے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی، آگ آتی آسمان سے کھا جاتی. دونوں نے قربانی پیش کی. ایک کی جو تھی نا قربانی کو آگ کھا گئی، دوسرے کو نہیں، تو جس کو اس کی قبول ہوگی نہیں، جس کی نہیں قبول ہوئی، انہوں نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، تیری کیوں قبول ہے؟ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تو تقوی والوں کی قربانی اللہ قبول کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا تو کر، میں نہیں، میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی تو لے. اس نے اس کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا میں جتنے قتل ہوں گے نا، ہر قتل میں آدم کے اس بیٹے کا حصہ ہے، قابیل کا، کہ جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. اب قتل کر دی وہ لاش، اس کو میں کیا کروں؟ یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، پہلا قتل تھا، کیا کروں؟ اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ لڑے، ایک مرا، دوسرے کوے نے زمین کھودی، اس میں ڈال. ایسے کروں؟ پھر کہنے لگا میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، تجھے اتنے بھی سمجھ نہیں. تو جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے تو بالکل وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نزدیکی تلاش کرو. اللہ کی نزدیکی، وسیلہ کا معنی اللہ کی نزدیکی. اللہ کی نزدیکی کیسے تلاش ہوگی؟ نیک عمل کر کے. تو ایک نیک عمل کا ذکر کر دیا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ. یہ ہے اس کا مطلب کہ تم اللہ کی نزدیک کی قرب. ہم نماز اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة، یا اللہ دے محمد کو نزدیکی.
وبعث مقام، اس کو اٹھا مقام، اس کو نزدیکی دے. نزدیکی، وسیلہ کا معنی نزدیکی. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ بکرا جو لے کے جا رہا ہے قبر پر ذبح کرنے کے لیے، یار یہ تو جائز نہیں. اللہ کا تو قرآن میں وسیلہ نہیں ہے، تو بھی ایسے وسیلہ. یہ ادھر اس کو پکار رہا ہے یا مشکل کشا یا فلاں یا دستگیر، یا یار یہ تو جائز. تو قرآن میں وسیلہ نہیں ہے. جو شرک ہے، جو کفر ہے، جو بدعت ہے، جو حرام ہے، جو نظر غیر اللہ ہے، اوپر لیبل وسیلے کا لگا دیا اور بس کرو جو مرضی ہے. تمہیں کس نے کہا؟ یار میں نے آپ کو بتایا وسیلے کا معنی نزدیکی. اچھا اگر یہ بات ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ بھی چھوٹا بڑے کا وسیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑا ہے نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ دے محمد کو وسیلہ. اگر یہ معنی ہو جو لوگ سمجھتے ہیں تو پھر محمد سے بڑا کون ہے جس کا ہم وسیلہ مانگ رہے ہیں؟ غلط معنی ہے. یہ معنی کیا ہے؟ دے اس کو یا اللہ اپنی نزدیکی. ہر کوئی عمل کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جو شرک، جو کفر، قبر پرستی اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، نظر نہیں آتا، نہ وسیلے. اور جو شرک غلط کام ہے اوپر ادب. یہ ادب ہے. تمہیں کس نے کہا بھی شریعت بنائے؟ کل سنا تھا کہ شریعت تو اللہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. پیشاب کی بڑی بوتل پر تم لکھ لو شربت بزوری، بن جائے گا؟ بھئی شرک ہے، کفر ہے، نظر غیر اللہ ہے، اللہ کی بغاوت ہے، اور تم نے اوپر وسیلہ لگا کے سارا حلال کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہاں فیصلے نہیں نہ ہوتے میرے بندو، میں نپٹاؤں گا یہ فیصلے. تم ان کے تان و تشنیع سنتے رہو، باتیں سنتے رہو، اور میری توحید پر، عقیدے پر، میرے نبی کے طریقے پر چلتے رہو. جو معاملے یہاں نہیں نہ میں رب نپٹاؤں گا وہاں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس سارے کا تو فقط ہو ایدیوما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، چوری صاحب ان کے ہاتھ کاٹو. یہ سزا ہے ان کی. اگر ایک ہاتھ کٹ جائے نا تو یقین کریں کہ اب یہ سارے ڈاکے چوریاں سب ختم ہو جائیں. قانون تو یہ، ایک جج تھا میرے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ یہ جو قانون ہے نا ہمارا موجودہ، ملزم مجرم تو اس کا لاڈلا ہے، لاڈلا. تو اپنے لاڈلوں کو تو کوئی سزا نہیں دیتا. یہ قانون نہیں مجرم کو سزا دے سکتا. البتہ جو مظلوم ہے اس کو پکڑنے کے لیے قانون تیار ہے. دیکھ لو تمہارے سامنے، گاؤ ثبوت ہو، تم نے چھوڑا ہی کوئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چور کے ہاتھ کٹے جائیں، امن ہو جائے. میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو وہاں حد لگتی تھی نا جمعے کے بعد جب کوئی معاملہ ہوتا، تو 2 چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، اور دونوں چوروں کے ہاتھ انہوں نے وہاں لٹکا دیے رسی میں. اتنا ماشاءاللہ امن سکون پہلے بھی تھا، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں اوپر ایسے دیکھتے نہیں تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک. میں نے کہا بڑی بات. مجھے بتایا گیا 12 سال بعد ہاتھ کٹے ہیں. پاکستان سے 6 گنا بڑا رقبہ ہے اور آبادی کم ہے. 50 کلومیٹر، 70 کلومیٹر لوگ جا رہے ہیں. ہم خود گئے. جہاں نیند آ گئی ہے لوگ گاڑی سائڈ پہ، بیوی بچے ساتھ ہیں، انہوں نے زیور پہنا ہوا ہے. یار لوگ باتیں کرتے ہیں، سمجھو روڈ سے ایک طرف اور قالین اور یہ قیمتی چیزیں مثلا تھرماس، دوسری چیزیں باہر پڑی ہیں. کھایا پیا سو گیا، سائڈ پہ پڑے، دنیا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں کوئی بات. ہماری تحصیل کے اندر، سعودیہ کی تحصیل کے اندر سارے سال کے وہ جرائم نہیں ہیں، سارے سال کے پورے ملک میں، سعودیہ کے پورے ملک میں پورے سال کے وہ جرائم نہیں ہیں جو ہماری تحصیل میں ایک دن کی. ٹھیک کہا تھا اس وزیر قانون نے جو پاکستان کا تھا لیکن تھا عیسائی. جب پوری دنیا کے اندر مجلس ہوئی کہ امن امان کیسے ہو، تو اس نے کہا میں پاکستان کا وزیر قانون ہوں لیکن میں عیسائی ہوں، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تم نے امن امان دنیا میں قائم کرنا ہے تو وہ حدیں نافذ کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی. عرب کا وحشی اڑیل قبائل کا معاشرہ، تھوڑی تھوڑی بات پہ قتل و غارت، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی. تکرار ہم میں یوں ہی چلتی رہتی تھی. گائے پڑ گئی فصل میں، 40 سال جنگ نہیں رکی. ایسے جائل. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکیل ڈالی ان حدود اللہ کے ساتھ.
اور ان کو کنٹرول کیا کہ ایک طرف سے قافلہ چلتا اور دوسری سائڈ پہ جاتا، اس کے دل میں اللہ کے بغیر کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔